ناول جستجوئے عشق جسے اریت شاہ نے لکھا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس کے الفاظ تھے یا سور جو وہ اس کے کانوں میں پھونک رہا تھا۔ الفاظ روح کو کیسے چھلنی کرتے ہیں اسے آج پتہ چلا تھا۔ مان، بھروسہ، اعتبار ٹوٹنے کے صحیح معنوں سے آج مقابل نے اسے اچھی طرح آشنا کروایا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اسے لگا وہاں موجود ہر شخص اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ارد گرد موجود لوگوں کی تمسخرانہ نگاہیں اسے اپنے وجود میں خنجر کی طرح چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ مقابل شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر اس کا دماغ تو جیسے اس کے ایک ہی جملے کو سمجھنے اور قبول کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سب صرف ایک پلان تھا، تمہیں جھکانے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے، تمہارے غرور اور عزت نفس کو کچلنے کے لیے۔ تم بھی وہی عام لڑکی نکلی نا، محبت کے پیچھے بھاگ کر سب کچھ گوا بیٹھی۔ مقابل کے یہ الفاظ اس کے دماغ کو معاف کر رہے تھے، باقی الفاظ تو شاید اس نے سنے ہی نہیں تھے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ طنزیہ نسوانی آواز پر وہ چونکی تھی۔ پل بھر کے لیے تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ کیا واقعی وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، مگر نہیں، اسے یقین کرنا تھا کہ اسے بری طرح ٹریپ کیا گیا تھا۔ وہ جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، وہی اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر چکے تھے۔ اس کا غرور، اس کا مان توڑنے کے لیے انہوں نے جو کھیل کھیلا تھا وہ واقعی اس میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگر انہوں نے سوچا تھا کہ اب وہ کبھی سر نہیں اٹھا پائے گی تو واقعی صحیح سوچا تھا، کیونکہ اس کے دامن پر سر عام جو کیچڑ اچھالی گئی تھی اسے ساری زندگی بھی صاف کرنے کی کوشش کرتی تو ناکام رہتی۔ آج اسے زندگی میں پہلی بار اپنے کسی فیصلے پر ڈوب مرنے کا دل چاہا تھا، اور وہ تھا سامنے موجود دو لوگوں پر بھروسہ کرنا، جو کہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دیواروں پر لگے پوسٹرز، پیروں کے پاس پڑی تصویریں، اسپیکر پر چلتا اس کا اقرار محبت اسے ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ارد گرد کھڑے ہر نفس پر ڈالی تھی۔ سب کے چہروں پر موجود مسکراہٹ، ان کی آپس میں سرگوشیاں سن کر وہ بے اختیار نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے چمک رہی تھی اب بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ سامنے نظر پڑنے پر آنسوؤں کا رکا ہوا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ جہاں وہ جس نے اس کی روح کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا، مزے سے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے اس کی بربادی کا تماشا دیکھتا، مشروب کا گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی خوشی اور چہرے کی مسکراہٹ دیکھتی وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے سر پر جا پہنچی تھی۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں کبھی بیٹی نہ دے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ تم کبھی یہ برداشت نہیں کر پاؤ گے، بلکہ تم بھی اپنے لیے دعا کرنا۔ میں تمہارا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑتی ہوں۔ دعا کرنا ہمارا کبھی سامنا نہ ہو، ورنہ ہم دونوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اپنے گالوں کو رگڑتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، مگر آگے جا کر جھٹکے سے پلٹی اور اس کے پاس دوبارہ پہنچتی اس کے دائیں گال پر نشان چھوڑ چکی تھی۔ مگر اس کا اگلا عمل اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا، جو وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ اسی ہاتھ سے اپنے دائیں گال پر بھی اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو تھپڑ مار چکی تھی۔ تمہیں تھپڑ کیوں مارا یہ تو تم اچھے سے جانتے ہو، مگر خود کو تھپڑ کیوں مارا یہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ اللہ کی حدود کو توڑنے اور نامحرم سے محبت کرنے کی سزا ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ سزا ختم، وہ تو اب شروع ہوئی ہے اور ہم دونوں کو برابر ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ ایک سرد نگاہ اپنی دوست کے چہرے میں چھپی دشمن کے چہرے پر ڈالتی بڑے بڑے قدم لیتی گیٹ عبور کر گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا ہر شخص اس دروازے کو ساکت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ الارم کلاک کی آواز سے کمفرٹر میں لپٹا وجود کسمسایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ باہر نکال کے الارم بند کر کے دوبارہ سو چکی تھی۔ یہ سلسلہ 2 بار چلا، مگر تیسری بار جوں ہی اس نے ہاتھ باہر نکالا، ہاتھ پر پڑنے والے ڈنڈے سے فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آنے والے کی شان میں کچھ پیش کرتی، ماں کو کڑی نظروں سے خود کو گھورتا دیکھ کر وہ حلق تر کرتی، زبردستی منہ پر مسکراہٹ لا کر انہیں گڈ مارننگ بولتی، ایک ہی چست میں بیڈ سے چھلانگ لگاتی واش روم میں بند ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی نہ ختم ہونے والی نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ مگر آج چونکہ اس کا کالج کا پہلا دن تھا، اس لیے وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ اماں جا چکی ہوں گی تو جلدی سے شاور لے کر نکلی، مگر یہ کیا، کالج میں صرف 45 منٹ رہ گئے تھے، جن میں سے آدھا گھنٹہ تو جانے میں ہی لگ جانا تھا۔ بال بنانے کے ارادے پر لعنت بھیجتی وہ ایک نظر بیگ میں موجود چیزوں پر ڈالتی نیچے جانے لگی، مگر کچھ سوچتی ہوئی مڑی،
اور ایک نظر آئینے میں خود کا جائزہ لینے لگی۔ جین شرٹ میں ملبوس، گلے میں سٹالر لپیٹے بغیر کسی آرائش کے بھی حسین لگ رہی تھی۔ خود کو ایک نظر دیکھتی وہ کالج میں آنے والی لڑکیوں کی متوقع ڈریسنگ کا سوچتی بے اختیار جھرجھری لے گئی تھی۔ جلدی جلدی سے سیڑھیاں اترتی وہ ساتھ ساتھ ڈرائیور کو بھی آوازیں لگا رہی تھی۔ ٹیبل پر اماں بھی کو ناشتہ لگاتے دیکھ کر وہ ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرتی جوس کا گلاس منہ کو لگا چکی تھی۔ اماں بھی میں لیٹ ہو گئی ہوں، آپ پلیز ماما کو بولنا کہ میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ اماں بھی ناشتہ لگائیں اس کا۔ پیچھے سے ماں کی آواز سنتے وہ زبان کو دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ انہیں یونیفارم میں فل ریڈی دیکھ کر وہ رشک سے انہیں دیکھنے لگی۔ خاکی آرمی ساڑی پہنے وہ اس کی ماں کم بہن زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ اس عمر میں جوان بیٹی کی ماں ہوتے ہوئے بھی مکمل حسن کا مجسمہ تھی۔ خود پر جمی نظریں محسوس کر کے نور اخبار سے سر اٹھا گئی۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ مسکرائی تھی۔ واٹ ہیپنڈ آئینہ؟ یو آر لکنگ ڈیم بیوٹیفل ڈارلنگ۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں بولی تھی، مگر اپنے لفظوں کا اندازہ ہوا تو زبان دانتوں تلے دبا گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ ڈارلنگ کہنے پر اس کی کلاس پکی تھی۔ مگر نور خلاف توقع ہنس کر بولی، ناٹ مور دین یو سویٹ ہارٹ، جس پر اینا کھل کر مسکراتی سر ہم کر گئی تھی۔ نور نے اسے دیکھ کر بے ساختہ نظریں چرائی۔ یو آر گیٹنگ لیٹ، ٹیک یور بریک فاسٹ، آئی ایم ویٹنگ ان کار۔ وہ جلدی ہی خود پر سنجیدگی طاری کرتی اٹھ گئی تھی۔ اینا کی مسکراہٹ ماں کا موڈ دیکھ کر تھمی۔ وہ سر ہلاتی ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ شاید اب وہ اس طرح کی صورتحال کی عادی ہو گئی تھی۔ اماں بھی تعصب سے سر ہلاتی اینا کو گلے لگا چکی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکتی انہیں اللہ حافظ بولتی باہر کی طرف چل پڑی۔ اماں بھی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ گاڑی میں سارا وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس خاموشی سے وحشت ہوئی تھی۔ نور کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی، جبکہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آئی ایم سوری۔ نور کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ میں بالکل بھی اچھی ماں نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں بہت بری۔ نور مزید کچھ کہتی کہ وہ جلدی سے اسے ٹوک گئی۔ نہیں، میں جانتی ہوں آپ ورلڈ کی بیسٹ ماما ہیں، اینڈ آئی لو یو سو مچ۔ وہ تو اب مصروف ہوتی ہیں، اس لیے کبھی کبھی مجھے ٹائم نہیں دے پاتی۔ وہ شاید اس سے زیادہ خود کو بابر کروا رہی تھی۔ نور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتی سر ہلا گئی تھی۔ البتہ چہرہ ابھی بھی کسی احساس سے عاری تھا۔ گاڑی میں پھر خاموشی چھا چکی تھی، جس پر اینا سخت مایوس ہوئی تھی۔ کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکی تو اس کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ نور اپنی سیٹ سے اترتی اس کی طرف آتی اس کا دروازہ کھول گئی تھی۔ وہ مبہوم سا مسکرا دی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جب بھی نور کے ساتھ سفر کرتی تو دروازہ نہ کھلنے کا بہانہ کرتی، جس پر نور ہی آج تک اس کا دروازہ کھولتی اور وہ اتنی سی بات پر ہی خوش ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ نور کو پتہ ہے کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہے، مگر پھر بھی ہر بار دروازہ وہی کھولتی۔ دروازہ کھلنے پر وہ مسکراتی ہوئی بیگ اٹھا کر باہر نکلی۔ دروازہ کھولنا سیکھ لو، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، دروازہ کھولنا نہیں آتا۔ نور اپنا ہمیشہ والا جملہ دہرا گئی، جس پر اینا بھی معصومیت سے ہمیشہ کی طرح بول پڑی، ماما کوشش کرتی ہوں پر مجھ سے کھلتا ہی نہیں ہے، اور وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مسکرا دی تھی۔ گڈ لک فار یور نیو جرنی۔ مجھے یقین ہے تم کبھی میرا ٹرسٹ نہیں توڑو گی۔ بی اے اسٹرانگ گرل۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی بولی، جس پر وہ نم آنکھوں سے سر ہلاتی مسکرا دی تھی۔ وہ واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہاں سے چل دی، جبکہ اینا دھندلی نگاہوں سے ہمیشہ کی طرح تب تک گاڑی کو دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتی خود کو نارمل کر کے کالج پر نظریں مرکوز کر گئی، جہاں بڑے بڑے حروف میں آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی لکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والے واقعے کی رمق اس کے چہرے پر تھی ہی نہیں۔ بلا شبہ دونوں ماں بیٹیاں اپنے آپ کو بہت جلد نارمل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ وقت نے دونوں کو اپنے جذبات پر بند باندھنا سکھا دیا تھا۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی ایک عزم کے ساتھ کالج کی طرف رخ کر گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کی یہ خواہش پوری کرنی تھی، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ کمرے میں اس وقت نیم اندھیرا تھا۔ رات کے آخری پہر گھڑی کی ٹک ٹک کمرے میں پھیلی معنی خیز خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے بیڈ پر لیٹے وجود میں ہلچل محسوس ہوئی۔ پلیز پلیز رک جاؤ، دیکھو مجھے معاف کر دو، ایک دفعہ میری بات سن لو۔ نہیں مت جاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اس کی آواز آہستہ مدھم ہو رہی تھی، یوں جیسے تھک چکا ہو، ٹوٹ کر بکھر چکا ہو۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں اس وجود کے الفاظ واضح طور پر سنائی دے رہے تھے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، چلا رہا تھا،
اس کے لہجے میں موجود قرب، دکھ، اذیت، بے چینی، تکلیف سننے والے کا سینہ چاک کر دیتی۔ سائڈ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے ماتھے اور چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ آوازیں اب بند ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی ذہنی قرب اور اذیت کی داستان رقم تھی۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اٹھ کر زاروں قطار روتا اور کبھی کبھی بولتے بولتے نیند کی وادیوں میں چلا جاتا۔ گاڑی چلاتے ہوئے آنسو اس کا چہرہ لگاتار بھگو رہے تھے۔ اینا ہر بار اس کے لیے امتحان بن جاتی تھی۔ وہ جتنا اس سے نفرت کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اس کی باتوں، معصومیت اور حرکتوں کی وجہ سے اس کی طرف کھینچتی چلی جاتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں رکتی تھی۔ وہ اس سے ہمیشہ دور رہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اتنا قریب چلی جائے کہ بعد میں اس کی نفرت اسے مار ڈالے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا اسے زندگی کا سب سے اذیت ناک مرحلہ لگتا تھا۔ وہ ہر بار دعا کرتی تھی کہ اپنے سے جڑے اس آخری رشتے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے سے پہلے ہی مر جائے۔ اب بھی وہ کالج سے فاصلے پر گاڑی روک چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ جب تک گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاتی، اینا وہیں کھڑی رہتی تھی، پھر چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ وہ تو ہر وقت ماں کی قربت کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ اسٹیئرنگ پر سر گرائے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ زندگی کے گزرے لمحے یاد کرتے وہ اذیت کی انتہا کو پہنچی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح پڑی رہی تھی۔ گاڑی کے کالے شیشوں کی وجہ سے اندر کا منظر اوجھل ہو چکا تھا، البتہ باہر سے گزرنے والا ہر شخص اس مہنگی گاڑی کو دیکھ کر اندر بیٹھے وجود کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اندر بیٹھا وجود قسمت سے کتنی بری طرح ہار کر ٹوٹ چکا تھا کہ اب ٹوٹ کر جڑنا ناممکن ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد وہ آنسو صاف کرتی سر اٹھا چکی تھی۔ سرخ آنکھیں، چہروں پر آنسوؤں کے نشان، وہ ہونٹ کچلتی اس وقت واقعی حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتی وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دھول اڑاتی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کالج میں داخل ہوتے ہی وہ ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ موجود تھا۔ لڑکیوں کی ڈریسنگ، میک اپ اور ہیئر سٹائل دیکھ کر اسے تو مانو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ اتنی بن ٹھن کے تو وہ کبھی شادی پر بھی نہیں گئی تھی۔ اسے توقع تو تھی کہ ایسا ہی کچھ ہوگا، مگر اتنی تیاری سے لڑکیاں آئیں گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کالج کا لان اس وقت طوفان بدتمیزی بنا ہوا تھا۔ طرح طرح کی آوازیں سن کر سخت بدمزہ ہوتی وہ کم رش والی جگہ پر جانے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ آج ہیگنگ کے چکر میں سارا دن ایسے ہی گزرنا تھا۔ وہ واقعی آج آ کر پچھتائی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں چلتی آگے سے اسٹوڈنٹس کا گروپ آتے دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ اب کم سے کم آدھا گھنٹہ ان سے نپٹنے میں لگ جائے گا۔ یہ 6 لوگوں کا گروپ تھا، جس میں 3 لڑکیاں بھی شامل تھیں، جن کو لڑکوں سے چپکتا دیکھ کر وہ صرف انہیں گھور ہی سکی تھی۔ کدھر جا رہی ہو چمک چھلو؟ ان میں سے ایک لڑکا جو شکل سے ہی آوارہ لگ رہا تھا اس کی طرف جھکتا ہوا بولا، جبکہ اس بن بلائی مصیبت کو دیکھ کر اسے واقعی تپ چڑھ چکی تھی۔ جہنم سے بلاوا آیا تھا تمہارا اور تمہارے چیلوں کا، مگر یہ کیا، تم لوگ تو میرے بلانے سے پہلے ہی آ گئے۔ اتنی جلدی تھی کیا وہاں جانے کی؟ وہ کرتی ہوئی بولتی ان کے ہوش اڑا گئی تھی۔ اے لڑکی، تم جانتی نہیں ہو اس کو، ورنہ… ان میں سے ایک لڑکی اسے بابر کروانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی، اینا اسے ٹوکتی اپنا رخ اس کی طرف موڑ گئی۔ ارے آپ لڑکا ہیں یا لڑکی؟ وہ کیا ہے نا، آپ سب کے بال ایک جیسے ہیں اور کپڑے بھی تقریباً ایک جیسے ہی پھٹے پرانے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر مجھے کیا، میں کون سا نادرا آفس سے آئی ہوں۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ کہ میں اسے جانتی نہیں ہوں۔ بھائی آپ سب نے کولگیٹ کا ایڈ تو دیکھا ہے نا؟ یہ آپ کے لیڈر مجھے اس ایڈ میں موجود کیویٹی ڈان لگ رہے ہیں۔ پلیز دانت صاف کر لیا کریں، بہت اسمیل آ رہی ہے مجھے۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھتی بولی تھی، جبکہ اتنی عزت افزائی پر وہ سب تو جل بھن ہی گئے تھے۔ سب سے برا حال تو اس لڑکے کا تھا جس کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا، مگر وہ بھی ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف موڑ گئی تھی، جس پر سامنے والے کے منہ سے درد کے مارے چیخ نکلی تھی۔ اس کے ساتھی محض خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، کسی میں بھی اس مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ تھی۔ میں تمہارا ہاتھ ضرور توڑ دیتی، پر وہ کیا ہے نا، ایک تو پہلے ہی تمہاری شکل قابل برداشت نہیں ہے، اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ تو تم اور بھی بدصورت لگتے۔ آئندہ مجھ سے 100 فٹ دور رہنا، ورنہ جو ہوگا وہ تم لوگوں کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ وہ انگلی دکھاتی ان سب کو وارن کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے وہ 5 بت بنے کھڑے ابھی تک یہ یقین کرنے کی کوششوں میں تھے کہ کیا واقعی وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی جس کا آج پہلا دن تھا وہ ان سب کو تگڑی کا ناچ نچا گئی تھی،
جن کے سامنے کوئی منہ بھی کھولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا تھا۔ اماں ناشتہ لا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے، آج میرا انٹرویو ہے اور آپ ہاتھ دھو کے مجھے لیٹ کروانے پر تلی ہوئی ہیں۔ وہ صحن میں بچھے تخت پر بیٹھی اپنی فائلیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ زبان بھی چلا رہی تھی، جبکہ فریدہ بیگم باورچی خانے میں کھڑی بڑبڑا رہی تھی، کیونکہ اسے کچھ کہنا اپنی شامت لانے کے برابر تھا، اکلوتی ہونے کی وجہ سے باپ کی لاڈلی جو ٹھہری تھی وہ۔ لا رہی ہوں لڑکی، پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ دن چڑھے گھوڑے گدھے بیچ کر سوتی رہو، اب تمہیں دیر ہونے کی پڑی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ لگاؤں تمہیں کھینچ کے دو۔ اس سے پہلے کہ فریدہ بیگم مزید کچھ کہتی، وہ برآمدے سے خورشید صاحب کو نکلتا دیکھ کر مسکائی اور وہ ناشتہ چھوڑتی ان کے گلے لگی، نہ جانے کون سے راز و نیاز کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف فریدہ بیگم نفی میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ اب ان باپ بیٹی کا نہ ختم ہونے والا باتوں کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ ابا دعا کیجیے گا میں سلیکٹ ہو جاؤں۔ وہ گیٹ کے پاس پہنچ کر ایک بار پھر بول پڑی، ارے کیوں نہیں سلیکٹ ہوگی تم؟ میرا بچہ اتنا لائق ہے، دیکھنا تم ضرور سلیکٹ ہوگی۔ ان کی بات سن کر وہ خدا حافظ کہتی باہر جانے لگی۔ حیا رکو ذرا، نظر اتارنے دو، اور ایک عدد ماں بھی ہے تمہاری، اس سے بھی مل لیا کرو، باپ کی چمچی نہ ہو تو۔ وہ اس کی نظر اتارتے شکوہ کر گئی، جس پر وہ مسکراتی ہوئی ماں کے گلے لگتی ان کا ماتھا چوم گئی تھی۔ دعا کرنا آپ دونوں میرے لیے، خدا حافظ۔ وہ گیٹ پار کرتی رکشے میں بیٹھ چکی تھی، جبکہ پیچھے وہ دونوں نم آنکھوں سے تب تک دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے رہے جب تک رکشہ گلی کی نکڑ سے اوجھل نہ ہو گیا تھا۔ وہ رکشے سے اترتی جلدی سے جانے لگی کہ رکشے والا چلا اٹھا، ارے باجی ہمارا پیسہ تو دیتی جاؤ، مفت میں جھولا لیا ہے کیا؟ وہ سر پر ہاتھ مارتی واپس پلٹی تھی، معاف کرنا بھائی صاحب، جلدی میں تھی، یہ لو تمہارے پیسے۔ ارے بیبی ہم کو پاگل مت بناؤ، ہم جانتے ہیں یہ ڈرامے بازی۔ رکشے والا شاید کچھ اور بھی بول رہا تھا، مگر وہ سنی انسنی کرتی گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی جناح ہسپتال لاہور لکھا دیکھ کر وہ پھر سے اپنی کامیابی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ یہ اس کا پہلا انٹرویو تھا، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہی اس نے گورنمنٹ کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی تھی اور اب نوکری کی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ اللہ کا نام دے کر وہ اندر کی طرف قدم اٹھا گئی۔ ریسیپشن سے انٹرویو ہال کا پتہ پوچھ کر وہاں پہنچی تو اتنے لوگوں کو دیکھ کر سخت مایوس ہوئی۔ وہ ایک مایوس کن نظر سب پر ڈالتی کونے میں موجود خالی کرسی پر ٹک گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والا جوش و جذبہ سب ہوا ہوا تھا، جانتی تھی تو صرف اتنا کہ یہاں موجود لوگوں میں سے اس کا سلیکٹ ہونا ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ بے دلی سے اپنی باری کا انتظار کرتی، ارد گرد کے لوگوں کی باتوں اور کہکوں سے وہ سخت خوفزدہ ہوئی تھی۔ اف، حد ہی ہو گئی ہے، کیسے بول رہا تھا، چھمک چھلو، گدھا کہیں کا، نمونہ، بندر، جاہل۔ مجھے آج آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اتنا برا دن ہے، ابھی چلی جاتی ہوں واپس، ماما تو ویسے بھی گھر نہیں ہوں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتی باہر کی طرف جانے لگی، جب دور کچھ عجیب سا محسوس ہونے پر قدم اس کی طرف بڑھا گئی۔ پاس جا کر دیکھا تو کچھ لوگ ہیکنگ کے نام پر لڑکی کو چھیڑنے میں مصروف تھے، جبکہ وہ لڑکی خوفزدہ سی اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید کھول کر اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اس معصومانہ حرکت پر اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ تبسم پھیلا تھا، مگر اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بلکہ اپنے پیروں میں پہنی ہوئی سینڈل اتار کر ان کو سنبھلنے یا سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان پر دھاوا بول دیا۔ اچھی طرح ان کی دھلائی کرنے کے بعد ان کے چہروں پر نظر پڑی تو ایک بار پھر ان پر جوتوں کی بارش شروع کر دی۔ یہ وہی 6 لوگوں کا گروپ تھا جس کی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے عزت افزائی کی تھی۔ میرے خیال سے اتنی دھلائی کافی ہے، آئندہ تم لوگ اپنی بیوی کو بھی چھیڑنے سے پہلے 100 بار سوچو گے۔ اور لڑکیوں، تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی اپنی جیسی لڑکیوں کو تنگ کرتے ہوئے؟ آئندہ مجھے ایسی حرکت کرتے ہوئے نظر آئے نا تو حشر نشر کر دوں گی میں تم لوگوں کا۔ اب شکلیں گم کرو اپنی، اس سے پہلے میں پھر سے شروع ہو جاؤں۔ وہ ان سب کو بھگاتی اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو اس ساری صورتحال سے گھبرا کر رونے کا شگل فرما رہی تھی۔ کیا ہے، تماشا چل رہا ہے کیا؟ نکلو یہاں سے تم سب بھی، مدد نہیں کرنی کسی کی، البتہ تماشا ضرور دیکھنا ہے، جلدی سے نکلو یہاں سے۔ اسٹوڈنٹس جو تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اس کی آواز سن کر 1 منٹ سے پہلے رفو چکر ہو گئے، مبادا سارا غصہ ان پر ہی نہ نکل جائے۔ یار خدا کا واسطہ ہے، ساس بہو والا ڈرامہ بند کرو، بڑی ہی کوئی ڈرپھوک ہو، اگر مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہاں کیوں آئی ہو، گھر بیٹھ جاتی۔ ارے ایک تو وہ لڑکی پہلے ہی خوفزدہ تھی، اوپر سے اس کی باتیں سن کر اس کے رونے میں شدت آ گئی، جس پر بھجلتی ہوئی وہ اسے ایک تھپڑ لگا گئی تھی۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ نکلے تمہاری، اب اگر ایک بھی آنسو نکلا نا تو واپس ان کے پاس خود چھوڑ کر آؤں گی، پھر کرتی رہنا اپنا شوق پورا۔ اس کے تھپڑ پر صدمے کے مارے اسے واقعی چپ لگ گئی تھی۔ نام بتاؤ اپنا۔
उसे चुप देखकर वो शुक्र मनाती उससे बात शुरू करने की गर्ज से पूछ बैठी, जी? ओए लड़की, तुम अटक अटक कर क्यों बोल रही हो? जी, सीधी तरह बोलो। और ये जी कैसा नाम है? तुम्हारे माँ बाप को और कोई नाम नहीं मिला था क्या? वो उससे लिए कैफेटेरिया की तरफ जाती उसके साथ आम अंदाज में बात करने लगी। मकसद सिर्फ और सिर्फ उसका खौफ मिटाना था। मिनाहिल नाम है मेरा। उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल हो रहा था। अपने मकसद में खुद को कामयाब होता देखकर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अच्छा नाम है। लड़की, अब मुझसे भी मेरा नाम पूछ लो। बड़ी ही कोई बेमुरवत हो तुम। जाओ, मैं नाराज़ हूँ। वो झूठ मूठ का मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। उसके इस अंदाज पर वो मुस्कुराती हुई उसका हाथ पकड़ गई। व्हाट्स योर नेम प्रिटी गर्ल? हा, मक्खन मत लगाओ। हाँ, तो मेरा नाम है अनाया कक्कड़हान। तुम मुझे ऐना कह सकती हो। उसकी बात सुनती वो उसके आगे झिझकती हुई अपना हाथ फैला गई। फ्रेंड्स? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे एक डरपोक दोस्त की शदीद ज़रूरत थी। वो आंख मारती उसे थोड़ी देर पहले का हवाला दे गई थी। मैं नहीं हूँ डरपोक, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। वो गाल फुलाकर बोलती उसे इतनी क्यूट लगी कि वो झटपट उसका फूला हुआ गाल चूम गई। मनाहिल सुर्ख होती फ़ौरन इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। हा, अरे किसी ने नहीं देखा मेरे शर्मीले बेबी को। आओ तुम्हें कुछ खिलाऊं कैफ़े से। उसे शर्मिंदा खड़ी देखकर वो हंसती हुई उसे कैफ़े की तरफ लेकर चल पड़ी थी। वो अभी नाइट ड्यूटी करके थका हारा घर आया था, मगर सामने वजी को टीवी के सामने बैठा देकर सीधा उसके सर पर पहुंचा था। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जो मज़े से फुटबॉल मैच देख रहा था, उसे आता देखकर उसकी आंखें चमकी। अपने सड़े हुए भाई को देखकर हमेशा उसकी शरारती रग फड़फड़ाती थी। क्या? अब मैं क्या सोफे पर बैठकर टीवी भी नहीं देख सकता? या अल्लाह, ये सब सुनने से पहले मैंने अपने कानों में हैंड फ्री क्यों नहीं लगा ली? अपनी आवाज़ में भरपूर सदमा डालते हुए वो बोला तो उसकी ओवर एक्टिंग देखकर वो मुस्कुरा उठा। उसे अपनी थकन उतरती हुई महसूस हुई। मैं पूछ रहा हूँ, कॉलेज क्यों नहीं गए? आज पहला दिन था ना तुम्हारा। वो जानता था कि वो सीधा जवाब नहीं देगा, मगर फिर भी पूछ बैठा, और ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा आज ना फेशियल और कटिंग वगैरह करवा लूँ, ताकि आपकी भाभी ज़रा आसानी से मिल जाए और मैं फ़ौरन घोड़ी चढ़ जाऊँ। वो ढीठों की तरह बोलता एक बार फिर उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। यार, तुम्हारे पास बैठ कर ना मुझे अपनी थकन फील ही नहीं होती। वो उसकी गोद में कुशन रखकर लेटने लगा, मगर इससे पहले ही वो बुदक कर पीछे हुआ था। भाई, मैं शरीफ बच्चा हूँ, आप मुझे ऐसा वैसा ना समझे। या अल्लाह, इस घर में मेरी इज्जत ही महफूज नहीं है। प्लीज़ मेरी इज्जत की हिफाजत करना। आपकी जल्द से जल्द शादी करवानी पड़ेगी। तोबा तोबा, अपने भाई की इज्जत पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं आप तो। वो बोलते ही ऊपर की तरफ भागा था, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि उसकी शामत पक्की है, और ऐसा ही हुआ था। पीछे वो उसकी बात का मतलब समझते दांत पीसता ऊपर की तरफ भागा था। वजदान। थोड़ी ही देर में पूरे घर में दोनों की खिलखिलाहटें गूंज उठी थी। बेटा, चाय। वो अपने कमरे में बैठी न जाने किन सोचों में गुम थी जब अम्मा भी की आवाज़ से चौंकी थी। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा वाकई चाय पीने को काफ़ी दिल कर रहा था। बैठे ना आप, अभी तक क्यों खड़ी हैं? वो इनके हाथ से चाय का कप पकड़ती इनको अपने साथ बिठा गई थी। काफ़ी देर उनके बोलने का इंतज़ार करने के बाद उसने नज़रें उठाकर देखा तो उनकी आंखों में नमी देखकर ठटकी। आप रो क्यों रही हैं? बेटा, तुम क्यों खुद को और ऐना को अजियत दे रही हो? जो हो गया उसे भूल जाओ, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी तुम खुद को सज़ा दे रही हो। उनकी बात पर वो तलही से मुस्कुराई। अम्मा भी, आप जानती है दुनिया उसे कुछ नहीं कहती जिसकी गलती हो, बल्कि उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देती हैं जो पहले ही नुकसान में हो। और गलती मेरी भी थी। ये अलग बात है कि नुकसान भी सबसे ज़्यादा मेरा हुआ, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान। वो तलही से कहती उन्हें भी दुखी कर गई थी। वक्त और हालात ने इसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया था कि वो तो अपने दिल का गुबार भी हल्का नहीं कर सकती थी। गुज़श्ता सालों ने उसे इतना तल्ख बना दिया था कि अब उसके मुंह से कोई अच्छी बात सुनना सिर्फ़ और सिर्फ कोई मौजज़ा ही हो सकता था। नूर, तुम ऐना का सोचो। वो ऐना के नाम पर वो अजियत से आंखें मीचती अम्मा भी को टोक गई थी। मुझे नफ़रत है उससे, शदीद नफ़रत, उसके वजूद से, उससे। मैं उसकी परवरिश सिर्फ़ और सिर्फ एक यतीम और लावारिस बच्ची समझकर कर रही हूँ। वो मेरी बेटी नहीं है। बोलते हुए उसकी आवाज़ रंध गई थी। आप प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, मैं तन्हाई चाहती हूँ। और खुदा के लिए मेरे पुराने ज़ख्मों को ना खुरेदा करें। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो उनके सामने हरगिज़ कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। ऐना के लिए ये अल्फाज कहते हुए उसे कितनी अजियत और कुर्ब का सामना करना पड़ा था, ये सिर्फ वही जानती थी।
وہ جتنا یہ سب بھولنے کی کوشش کرتی تھی، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا جو ہر بار اسے اذیت کے نئے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتا تھا۔ زندگی کتنی اذیت ناک اور کانٹوں سے بھرا راستہ ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ بھی تو اس راستے پر چل کر بری طرح لہو لہان ہوئی تھی۔ اس پر ستم یہ تھا کہ وہ جتنا بھولنے کی کوشش کرتی تھی، اتنا ہی کوئی نہ کوئی بار بار اسے یاد دلا کر اس کی روح کو چھلنی کر دیتا تھا۔ اماں بھی جانتی تھی کہ وہ اوپر سے جتنا بھی چٹان بننے کی کوشش کرتی ہے، اندر سے اس ٹوٹے بکھرے کانچ کی طرح تھی جس کا جڑنا ایک ناممکن عمل تھا۔ اسی کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کھل کر رو لے، اپنے اندر کا غبار نکال دے، اور یہ صرف تب ہی ممکن ہوتا جب وہ اسے اکیلا چھوڑ دیتی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ زاروں قطار رونے لگی۔ بالوں کو مٹھیوں میں جگڑ کر روتی ہوئی، چلاتی ہوئی وہ ایک اذیت ناک منظر پیش کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر جب تقریباً ہر ذہن روح سو چکا تھا، وہ اپنے ہر دکھ اور ہر زخم پر دل کھول کر آنسو بہا رہی تھی۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، اس کے آنسو، اس کی آہیں سسکیوں میں بدل چکی تھیں۔ اس کا لرزتا وجود آہستہ آہستہ نیم غنودگی میں جا رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس گھٹنوں میں منہ دیے اس کا لرزتا وجود کچھ ہی دیر میں مکمل ساکت ہو چکا تھا۔ یہ تھی جستجوئے عشق کی ایپیسوڈ 1۔ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔